لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد سحور میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی الصفات عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیه فقد اشار الیه ومن اشار الیه فقد حاده ومن حاده فقد حاده الصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی الرحمة وخازن المغفرة وقائد خیر والبرکة ومنتزل عباد من الحلقة سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله في الدنيا والآخرة ولعنهم وعذابا مهينا صلوات بآواز بلند اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش ادا پہ چلا ہے ہمارا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما, قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما, محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما, ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما, ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما, اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے اجازت ہے گفتگو شروع. بسم اللہ. عشرہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کی تیسری تکبیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عنوان جو اس عشرے کے لیے مخصوص کیا گیا وہ قیام و انتقام امیر مختار ثقفی علیہ السلام. سرنامہ کلام میں آیت مسلسل چل رہی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. ارشاد ہو رہا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں خدا نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بات مسلسل 2 دن سے ہو رہی ہے, آج انشاءاللہ آگے بڑھے گی. کل یہاں پر بات آ کے رکی تھی کہ کوفہ میں جب جناب مسلم پہنچے ہیں تو سب سے پہلے استقبال جناب امیر مختار نے کیا, لیکن جب جناب مسلم کے قیام کا وقت آیا تب جناب مسلم تنہا تھے کوفہ میں. کل یہ بھی بتایا کہ خط کسی اور نے لکھا تھا, درمیان میں غداری کسی اور نے کی تھی, الزام بے وفائی کا کسی اور پہ لگا. آج بھی بے وفائی کا الزام کوفہ والوں پہ لگتا ہے. پورا شہر بے وفا نہیں تھا, گنتی کے 3-4 لوگ تھے جن کی وجہ سے پورے شہر پر الزام لگا کہ پورا کوفہ بے وفا. آج بھی کسی علاقے کو اگر بے وفاؤں سے تشبیہ دینی ہو تو اسے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ کوفہ ہے. کیا بات ہے. کسی بھی علاقے کو کسی بھی شہر کو اگر تشبیہ بے وفاؤں سے دینی ہو تو اسے کوفہ کا نام سے مقرر مخصوص کر دیتے ہیں کہ یہ کوفہ.
کوفہ بے وفاؤں کا شہر نہیں. کوفہ میں حبیب ابن مظاہر جیسے وفادار بیٹھے ہوئے تھے, مختار ثقفی جیسے وفادار موجود تھے, عابس شاکری جیسے وفادار موجود تھے, میثم تمار جیسے وفادار کوفہ میں موجود تھے. یہ وہ وفادار تھے کہ جو مولا پر ایک آواز پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. صفین کے اندر مولا علی کے پاس 12,000 کا لشکر تھا, جس میں سے 10,000 کا لشکر کوفہ سے تھا. نہروان میں آدھے سے زیادہ لشکر امیر المومنین کا کوفہ کا تھا. کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ آدھے سے زیادہ کوفہ کے صحابی تھے. مختار کے قیام میں مختار کے ساتھ آدھے سے زیادہ کوفی شامل تھے. تو کوفہ بے وفاؤں کا شہر نہیں ہے. گنتی کے 3-4 بے وفا کوفہ میں موجود تھے. جناب مسلم کو اپنے گھر چند دن مہمان بنانے کے بعد جناب مختار نے جناب مسلم سے اس بارے میں بات کی کہ کوفہ کے شہر کے باہر توابین جو مولا علی کے ساتھ نہروان کے لشکر میں شامل تھے, جب یہ نہروان کے بعد واپس کوفہ آئے ہیں تو انہوں نے کوفہ چھوڑا ہے اور کوفہ کے باہر جا کے بستیاں بسائی. یہ جو کوفہ کے باہر بستیاں بسائے ہوئے بیٹھے تھے یہ توابین کہلاتے تھے. تو جناب مختار نے جناب مسلم سے کہا کہ میں ان سے جا کے آپ کے نام پر حسین ابن علی کے لیے بیعت لیتا ہوں, آپ ہانی کے گھر پہ رہیے. جناب مسلم کو جناب ہانی کے حوالے کر کے جناب مختار کوفہ سے چلے گئے. جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے جن کے ساتھ مل کر خط لکھے تھے ان میں جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب عابس شاکری جیسے جو اصحاب تھے انہوں نے کوفہ چھوڑ دیا تھا, کیونکہ ان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ حسین مکہ سے کوفہ کربلا کی جانب چل پڑے. کوفہ کے جتنے اصحاب مولا کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہیں سوائے حبیب ابن مظاہر کے, سارے اپنی مرضی سے گئے ہیں. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا ہے حسین ابن علی. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے جناب مسلم ابن عقیل کو جناب ہانی کے حوالے کر کے جناب مختار ثقفی کوفہ سے باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد جناب مختار جناب مسلم کے نام پر حسین ابن علی کے لیے بیعت مانگ رہے. اور آدھے سے زیادہ لشکر جب مختار نے قیام کیا ہے تو وہی توابین جناب مختار کے لشکر میں شامل ہیں جن سے بیعت لینے مسلم کے نام پر حسین ابن علی کے لیے مختار گئے. مختار کوفہ سے باہر ہیں, مسلم ہانی کے پاس. جناب مسلم نکلے گھر سے اور جامع مسجد میں پہنچے. توجہ رکھیے گا, جناب مسلم جامع مسجد میں پہنچے اور جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد جناب ہانی سے کہا کہ میں خطاب کروں گا پورے کوفہ سے. جیسے ہی کوفہ والوں کو پتا چلا کہ کوفہ کے منبر پر علی کا بھتیجا مسلم ابن عقیل آ رہا ہے, سارا کوفہ جمع ہو گیا. کیونکہ ایک عرصے کے بعد کوفہ کے منبر سے فصاحت و بلاغت کے والا خطاب سننے کو مل رہا تھا. ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا کہ کوفے میں کسی نے ایسا خطاب نہیں دیا. امیر المومنین کے دور میں امیر المومنین جب خطاب کیا کرتے تھے تو پورا کوفہ جمع ہوتا تھا. آج جناب مسلم کوفہ کے منبر پر ہے اور پورا کوفہ مسلم کے سامنے, لاکھوں کی تعداد ہے, جامع مسجد بھری ہوئی ہے, باہر گلیاں بھری ہوئی ہیں, اور سب جناب مسلم کا خطاب سننے آئے ہیں, اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہاشمی جوان ہے. اور پوری دنیا اس دور میں یہ جانتی تھی کہ جیسا خطاب ہاشمیوں کا تھا ویسا کسی کا نہیں تھا. جیسا ہاشمی خطاب کرتے تھے ویسا کوئی خطاب نہیں کر سکتا. کوفہ کے جامع مسجد کے منبر پر جناب مسلم آئے اور لاکھوں کے مجمع میں آنکھیں ڈال کے علی کے بھتیجے نے, حسین کے بھائی نے خطبہ شروع کیا. اور جناب مسلم نے کہا کہ توجہ رکھیے گا میری طرف کہ کوفے والوں, حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل کے لیے خلق کیا. جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل کے لیے خلق کیا. یہ دو سردار ہیں کہ جن کو خدا نے خلق کیا. ایک کو
اپنی مشیت کا تاج قرار دیا، ایک کو اپنے مشیت کا ارادہ قرار دیا۔ ایک اس کا ارادہ تھا، ایک اس کی مشیت کا تاج تھا۔ جناب مسلم کوفہ والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرما رہے ہیں، کوفہ والوں، میرے جو بڑے سردار تھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بڑے سردار تھے، بڑے سید تھے، یہ جو بھی بولتے تھے اس کی مرضی سے بولتے تھے، اس کے لیے بولتے تھے اور اس کی طرف سے بولتے تھے۔ اور جو ہمارے چھوٹے سردار یعنی علی ابن ابی طالب، یہ جو بھی کرتے تھے اس کی مرضی سے کرتے تھے، اس کے لیے کرتے تھے اور اس کی طرف سے کرتے تھے۔ وہ جو بھی بول رہے ہیں اس کے لیے بول رہے ہیں، اس کی طرف سے بول رہے ہیں، اور یہ جو بھی کر رہے ہیں اس کی طرف سے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جناب مسلم نے کہا کہ یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ان دونوں کے معیار کا ان دونوں کے دور میں کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس وقت اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں ان دونوں کا اکیلا ایک ہی وارث ہے کہ جو ایک ہی وقت میں مشیت کا تاج بھی ہے اور اس کے ارادے کی تلوار بھی ہے۔ وہ الگ الگ تھے، ایک مشیت کا تاج تھا، ایک اس کے ارادے کی تلوار تھا، لیکن اس وقت ان دونوں کا ایک ہی وارث ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی، جو ایک ہی وقت میں اس کی مشیت کا تاج بھی ہے، اس کے ارادے کی تلوار بھی ہے، ایک ہی وقت میں وہ اس کے لیے بولتا بھی ہے اور اس کے لیے کرتا بھی ہے۔ حسین ان دونوں کا اکیلا وارث ہے۔ کوفے والوں، کس کے لیے کسے چھوڑ رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو۔ کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کہ جس کو شراب کی گھٹی دی گئی ہو اور جس کے لیے رسول نے زبان چسوائی ہو؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کوفے والوں، ہوش کے ناخن لو۔ وہ کہاں کہ جو بدکار عورتوں کے گیت سن کے سوتا ہے، اور وہ کہاں جو جبرائیل کی لوری سن کے سوتا ہے۔ وہ کہاں جو بندروں سے کھیلتا ہے، اور وہ کہاں جو کوثر و سلسبیل کا مالک ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کس کے پیچھے کسے چھوڑ رہے؟ کچھ ہوش کے ناخن۔ میں مسلم ابن عقیل اسی حسین کا سفیر بن کر آیا ہوں، اسی حسین کی بیعت لینے آیا ہوں۔ اور کوفے والوں یاد رکھنا، آخری جملہ جناب مسلم کے خطبے کا، جناب مسلم نے کہا کوفے والوں یاد رکھنا، میں مسلم وعدہ کر رہا ہوں کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ اگر اس حسین کے گھوڑے کے قدموں کی دھول کے پیچھے چلتے رہو گے تو میں مسلم کا وعدہ ہے کہ تم لوگ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حسین کے قدموں کے پیچھے نہیں، حسین کے گھوڑے کے قدموں کی دھول کے پیچھے چلو تو میں مسلم کا وعدہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ جناب مسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد ممبر سے نیچے آئے۔ ایسا سحر انگیز خطبہ تھا جناب مسلم کا کہ ایک ہی وقت میں 80,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ بیعت ہو گئی، جناب مسلم نے نماز پڑھانا شروع کی۔ نماز پڑھا کے جناب مسلم پیچھے پلٹے تو آدھے سے زیادہ بیعت کرنے والے واپس جا چکے تھے۔ اکیلا رہ گیا کوفے کے درمیان میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ مکہ سے جب جناب مسلم کو بھیجا تو کوفہ کی طرف کوفہ والوں کو خط لکھ کے بھیجا کہ کوفے والوں یاد رکھنا، میں اپنے زمانے کا محمد ہوں تو میں اپنے زمانے کے علی کو بھیج رہا ہوں۔ ان کوفہ والوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ چند لوگوں کے کہنے پر کوفہ والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کوفہ جیسے شہر میں مسلم ابن عقیل تنہا رہ گیا، اور صرف مسلم تنہا نہیں تھے،
مسلم کے ساتھ مسلم کے 2 شہزادے بھی. ہاں عزادارو، یہ وہ بیوی کا شوہر ہے کہ جس بیوی نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. 4 بیٹے اور 1 بیٹی اور 1 شوہر حسین کے نام پر قربان کیا. 2 بیٹے مسلم کے ساتھ کوفہ میں، 2 بیٹے کربلا میں، اور 1 بیٹی جس کا نام عاتقہ تھا وہ بھی کربلا میں شہید ہوئی. شہزادی عاتقہ کربلا کے میدان میں جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگ چکی تھی، آگ لگنے کے بعد جب بیویوں نے سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا اور بچوں کی گنتی شروع ہوئی تو شہزادی ام کلثوم کی آواز آئی کہ بہن زینب 2 بیویاں نہیں ہیں. کہا کون نہیں مل رہا؟ کہا حسین کی سکینہ، مسلم کی عاتقہ. حسین کی سکینہ اور مسلم کی عاتقہ نہیں مل رہی. جناب زینب نے کہا میں حسین کی سکینہ کو ڈھونڈتی ہوں، ام کلثوم آپ مسلم کی عاتقہ کو ڈھونڈیے. جناب زینب جناب سکینہ کو آواز دیتی چلی، جناب ام کلثوم جناب عاتقہ کو آواز دیتی چلی. حسین کی سکینہ اپنے بابا کے لاشے پر ملی، لیکن عزادارو جناب ام کلثوم کو جناب عاتقہ کا لاشا جھاڑیوں میں پڑا ملا. مسلم کی شہزادی کے قریب آئی، شہزادی کو ہلا کے آواز دی. جب جواب نہ آیا اور پلٹا تو جناب ام کلثوم نے رو کر آواز دی جناب زینب کو. آواز دے کے کہا بہن زینب ذرا ادھر آئیے گا. جناب زینب قریب آئی تو رو کے کہا بہن مسلم کی بیٹی گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے آ کر مسلم کی بیٹی گھوڑوں کی ٹاپو کے نیچے آ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی. عزادارو، یہاں مسلم ابن عقیل کوفہ میں تنہا ہے. وہاں یزید نے خط لکھا حاکم بصرہ ابن زیاد ملعون کو کہ فوراً بصرہ کو چھوڑو اور کوفہ پہنچو، کوفہ کے حاکم کو برطرف کرو، میں تمہیں کوفہ کا حاکم مقرر کرتا ہوں اور جیسے چاہے ویسے حکومت کرو، لیکن مسلم کو گرفتار کرو. ابن زیاد کوفہ میں پہنچا اور اس نے پہنچتے کے ساتھ ہی پہلا حکم یہ جاری کیا کہ فوراً مسلم کو گرفتار کرو. کسی کے گھر پہ اگر مسلم پائے گئے تو اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے. جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھر رہے. عزادارو، بچے جدا ہو چکے ہیں، مسلم جدا ہے اپنے بچوں سے. آدھی رات کے وقت چلتے چلتے تھکا ہوا حسین کا سفیر ایک گھر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا. عزادارو، دروازہ کھلا، ایک بی بی باہر نکلی. بی بی نے مسافر کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کی آواز آئی کہ اے مسافر، تم جو بھی ہو اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. مسلم کی آواز آئی کہ مجھے ایک پیالہ پانی کا ملے گا. توا نے مسلم ابن عقیل کو ایک پیالہ پانی کا لا کے دیا اور آواز دے کے کہا پانی پی کر واپس چلے جانا. عزادارو، توا نے پیالہ لیا اور گھر کے اندر رکھنے گئی. جب پیالہ رکھ کے واپس آئی تو آ کر کہا کہ اے مسافر، کیا تم ابھی تک واپس نہیں گئے؟ تم جانتے نہیں ہو کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں. کوفہ والے حسین کے سفیر مسلم کے دشمن ہوئے ایسا نہ ہو کہ تمہیں مسلم سمجھ کر گرفتار کر لیں. تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ. مسلم کی روتے ہوئے آواز آئی، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. توا کی آواز آئی، اے مسافر کون ہو؟ جناب مسلم کی آواز آئی، توا مجھے پہچان، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل. توا نے دونوں ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے پہچانا نہیں تھا آپ کو. جناب مسلم کو گھر میں لے کے آئی. عزادارو، جناب مسلم توا کے گھر میں مصلی پر جناب مسلم موجود ہے. فجر کی نماز کے وقت جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. حسین کی سفیر نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، اپنی زرہ کو پہنا، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا
तवा जनाब मुस्लिम के सामने आई और आकर कहा मौला मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी, बाहर फौजें खड़ी हैं, आपको फौजें गिरफ्तार करने आई हैं। आज़ादारों जुमला सुनोगे? मुस्लिम ने रो के कहा तवा हम हाशमियों की खैरत गवारा नहीं करती कि हमारी जिंदगी में किसी के घर में फौजें दाखिल हो जाए। मैं कहूँगा मौला जरा शाम गरीबा करबला के मैदान में आइए। यही फौजें थी जो हुसैन की बहनों के खैमों में दाखिल हो गई। मुस्लिम तलवार उठा के बाहर निकले, मुस्लिम ने लड़ना शुरू किया। आज़ादारों मुस्लिम लड़ते जा रहे। इब्ने अशस ने पहला 4000 का दस्ता बुलवाया, मुस्लिम ने 4000 के 4000 को कत्ल किया। इब्ने अशस ने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि लश्कर और भेज। इब्ने ज़ियाद ने और लश्कर भेजा। तीसरी मर्तबा इसने लश्कर मंगवाया। जब चौथी मर्तबा इब्ने अशस ने खत लिखा तो इब्ने ज़ियाद ने कहा इब्ने अशस सिर्फ एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने भेजा था हमने, तुम 12000 का लश्कर मंगवा चुके हो। तो इब्ने अशस ने गुस्से में आके कहा कि इब्ने ज़ियाद तू क्या समझता है, हम कूफे के किसी आम सिपाही से लड़ रहे हैं, हम अली के भतीजे हाशमी जवान मुस्लिम से लड़ रहे हैं, लश्कर भेज। इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा इब्ने अशस ये हाशमी जवान है, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसको धोखा दे के मारो। पहला धोखा मुस्लिम को कूफा में दिया गया। अज़ादारों गड्ढा खोदा गया, गड्ढे को छुपाया गया। मुस्लिम लड़ते लड़ते पीछे होते रहे। जैसे ही पीछे होते रहे पीछे पीछे मुस्लिम गड्ढे में गिरे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार से वार किया, किसी ने छत से गर्म पानी फेंका। हुसैन का सफीर गड्ढे में तन्हा है। इब्ने अशस आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है मुस्लिम मैं तुझे अमान देता हूँ, अपनी तलवार फेंक दे। आज़ादारों मुस्लिम गड्ढे से बाहर आए। अमान के नाम पर मुस्लिम को गड्ढे से बाहर निकाला गया और मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथों में जंजीरें, पैरों में बेड़ियां। मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचे। अज़ादारों जैसे ही जनाब मुस्लिम पहुंचे, यहाँ पे रोक के एक जुमला पढ़ूं। जनाब मुख्तार से किसी ने पूछा, जनाब सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा था कि मौला सज्जाद कूफा के दरबार में जनाब मुख्तार और जनाब मुस्लिम भी गए थे, कूफा के दरबार में आप भी गए थे, लेकिन जब मुस्लिम और मुख्तार गए थे तब दोनों के सर उठे हुए थे, जब आप गए थे तो आपका सर झुका हुआ क्यों था? सैयद सज्जाद ने रो के कहा कि जब मुस्लिम और मुख्तार गए थे तो दोनों अकेले थे, जब मैं दरबार में गया था मेरे साथ अली और ज़हरा की बेटियां बगैर चादर के। इब्ने ज़ियाद के दरबार में किसी ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम ने आगे से जवाब दिया मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के सिवा। अज़ादारों इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर दारुल अम्मारा की छत पर जनाब मुस्लिम को लेके जाया गया। यहाँ हुसैन मक्का से करबला के सफ़र के दरमियान में है। अज़ादारों हुसैन मक्का से करबला का सफ़र कर रहे हैं। अज़ादारों जब मक्का से चले थे, जब मदीना से चले थे हुसैन, तो जनाब ज़ैनब ने कहा था कि भैया या तो मेरे महमल के दाएं जानिब रहिएगा या तो मेरे महमल के बाएं जानिब रहिएगा। तो मौला ने पूछा था ज़ैनब इसकी वजह क्या है? तो जनाब ज़ैनब ने कहा था कि भैया जब मेरा दिल करेगा तो मैं महमल का पर्दा हटा के आपके चेहरे का दीदार कर लिया करूँगी। अज़ादारों जब मुस्लिम की शहादत का वक्त करीब आया, हुसैन जिस मकाम से गुजर रहे थे, एक वक्त आया कि बीबी ने महमल का पर्दा हटाया दाएं जानिब से, हुसैन नजर नहीं आए। बीबी ने बाएं जानिब से पर्दा हटाया, हुसैन नजर नहीं आए। जनाब अब्बास को करीब बुलाया कि अब्बास फौरन जाके देखो मेरा हुसैन कहाँ पर है। अब्बास ने घोड़े को दौड़ाया और दौड़ाते हुए एक मकाम पर रुके। अज़ादारों हालत देख के तड़प गए। हुसैन का अम्मामा खुल के गले में आ चुका है, हाथों से घोड़े की लगाम छूट चुकी है और घोड़ा खुद चल रहा है। अज़ादारों तड़पते हुए आगे आए, घोड़े को रोका, मौला को जीन से उतारा। अज़ादारों हुसैन जमीन पर बैठे। अब्बास
عباس کی آواز آئی مولا میری زندگی میں آپ کو کس نے رلایا؟ عزاداروں کہا عباس کچھ نہیں، عباس رہنے دو۔ آواز دے کے کہا مولا حکم کیجئے، کہا عباس ذرا میری انگلیوں کے درمیان دے۔ اب جو حسین نے انگلیاں اٹھائی، عباس نے کہا مولا کوئی غریب مسافر ہے دارالعمارہ کی چھت پر ننگی تلوار۔ حسین کی آواز آئی عباس ذرا پہچانو یہ کون ہے؟ کہا مولا میرا مسلم تو نہیں۔ کہا ہاں عباس یہ مسلم ہے۔ عباس کی آواز آئی مولا مجھے اذن امامت سے کوفہ بھیجیے۔ کہا عباس جنگ نہیں کرنی، عباس جنگ نہیں کرنی۔ کہا مولا میں وعدہ کرتا ہوں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اذن امامت سے کوفہ بھیجیے۔ کہا عباس کرو گے کیا؟ کہا مولا دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کا سر جب کٹے گا میں اپنی جھولی میں۔ حسین کی آواز آئی عباس ذرا میری انگلیوں میں دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا کڑپ گئے۔ کہا عباس کیا دیکھا؟ رو کے کہا مولا کوئی کالے برقعے والی بی بی ایک ہاتھ پسلی اوپر رو رو کے کہہ رہی ہے آجا میرے لال ماں کو کہیا دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین